بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی محاسب HD نیوز اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد شاہ چودھری۔ ناظرین، انتخابات 2024 کا مرحلہ مکمل ہو گیا۔ اب حکومت سازی کے حوالے سے جوڑ توڑ جاری ہے، لیکن کیسے انتخابات ہیں کہ ہر جماعت دھاندلی کا راگ لاپ رہی ہیں۔ پورے پاکستان میں تقریباً 12 ایسی جماعتیں ہیں جو دھاندلی کے خلاف ملک گیر احتجاج کی تیاریاں کر رہی ہیں۔ میں کہوں گا کہ جن جماعتوں کو اکثریت ملی وہ بھی دھاندلی کا راگ لاپ رہی ہیں، جو جماعتیں بالکل ہار گئیں وہ بھی دھاندلی کا راگ لاپ رہی ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف جس کا بلہ بھی چھن گیا اور ان کے قائد عمران خان بھی جیل پر ہیں، لیکن انہوں نے بھاری اکثریت سے قومی اور خاص کر صوبہ KPK میں کلین سویپ کیا، لیکن ان کے بھی لوگ جو ہے احتجاج میں ہیں اور جگہ جگہ احتجاجی دھرنے دیے ہوئے ہیں۔ آج تقریباً 4 روز ہو گئے ہیں۔ قرم ایجنسی میں PTI کے جو کارکن ہیں وہ دھرنا دیے ہوئے ہیں۔ پاکستان میں اکثر یہ کہا جاتا تھا کہ جو PTI کے کارکن ہیں وہ برگر لوگ ہیں، وہ کوئی بھی سخت گیر احتجاج نہیں کر سکتے، مشکل ترین احتجاج نہیں کر سکتے، لیکن ہم نے پچھلے کچھ عرصے میں دیکھا کہ PTI کے کارکن جو ہیں، ان کے خواتین کارکن ہیں، انہوں نے بھی بڑی احتجاج بھی کیا، دھرنے بھی دیے۔ آج مسلسل 6واں روز ہے کہ قرم ایجنسی میں احتجاج کر رہے ہیں جس دن سے الیکشن ہوئے۔ اسی طریقے سے عوامی نیشنل پارٹی نے ملک گیر احتجاج کا اعلان کر دیا۔ آج جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی کہا کہ ملک گیر احتجاج کریں گے، اس الیکشن میں ریکارڈ دھاندلی ہوئی۔ اسی طریقے سے جماعت اسلامی بھی آلریڈی پہلے ملک گیر احتجاج کا اعلان کر چکی ہے اور میرے جماعت اسلامی استعفیٰ بھی دے چکی ہیں۔ مسلم لیگ نون بھی بہت سارے حلقوں میں ان کی بھی تحفظات ہیں اور الیکشن کمیشن میں انہوں نے ریٹ پٹیشنز دائر کی ہوئی ہیں، وہ بھی کہہ رہی ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے۔ اگر سندھ کی بات کی جائے تو GDA گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس پیر پگاڑا جو 2 سیٹیں انہوں نے جیتی تھی وہ بھی انہوں نے واپس کر دی کہ ہم جو ہے یہ سیٹیں بھی نہیں رکھتے۔ ہمیں کہا گیا تھا کہ اگر آپ پیپلز پارٹی کا ساتھ دیں تو آپ کو 14 سیٹیں دیں گے، لیکن جو 2 سیٹیں ہمیں ملی ہیں وہ بھی ہم دیتے ہیں، اس لیے کہ یہ ہمیں B کی سیٹیں نہیں چاہیے۔ پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین وہ بھی بری طرح ہار گئی اور وہ بھی دھاندلی کا راگ لاپ رہی ہیں۔ اور یہاں میں بات کروں بلوچستان کی، بلوچستان میں 4 پارٹیوں کا احتجاج کے حوالے سے الائنس ہوا ہے، جس میں بلوچستان نیشنل پارٹی، پشتونخوا میپ پارٹی اور ہزارہ ڈیموکریٹک پارٹی، یہ 4 پارٹیاں جو ہیں ان کی علاقائی بلوچستان کی بڑی اہم پارٹیاں، ان کے سربراہ جو ہیں جن میں محمود خان اچکزئی، سردار اختر مینگل، ڈاکٹر عبدالمالک سابق وزیر اعلیٰ رہے ہیں اور عبدالخالق ہزارہ، یہ وہ بلوچ رہنما ہیں جو پورے بلوچستان میں جن کی پورے پاکستان میں پہچان ہے۔ اور یہ 4 پارٹیاں احتجاج میں اور بلوچستان کوئٹہ میں دارالخلافہ میں احتجاج میں بیٹھی ہوئی ہیں اور تمام قومی شہروں پہ انہوں نے دھرنا دیا ہوا ہے اور روڈ بلاک ہے۔ اسی طرح دیکھا جائے ابھی حکومت بنانے کے پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی غیر مشروط طور پر مسلم لیگ نون کی حمایت کر دی کہ ہم ان کے وزیر اعظم کی حمایت کریں گے اور وزیر اعظم کا ووٹ دیں گے، لیکن ہم حکومت میں نہیں بیٹھیں گے، کوئی وزارتیں نہیں لیں گے۔ یہ حکومت بنانے کے حوالے سے انہوں کا موقف یہ ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ یہ دوبارہ الیکشن ہوں، کیونکہ اگر پیپلز پارٹی نون لیگ کا اتحاد نہیں بنتی، اتحادی نہیں بنتی، تو کوئی بھی جماعت ایسی نہیں ہے کہ جو سادہ اکثریت بھی حاصل کی ہو اور وہ حکومت بنا سکے۔ اس طرح میاں نواز شریف صاحب بھی انہوں نے بھی اعلان کیا کہ وہ وزیر اعظم نہیں ہوں گے، مسلم لیگ نون کے شہباز شریف وزیر اعظم ہوں گے یا کوئی اور پنجاب میں مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ ہوں گی۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی اپنے کندھوں سے سارا بوجھ اتار کے مسلم لیگ نون کے کندھوں پہ ڈال دیا، کیونکہ ملکی حالات ایسے نہیں ہیں۔ ایک طرف تو ہماری معیشت بالکل ڈوبی ہوئی ہے، اس وقت میں سمجھتا ہوں قومی حکومت کی ضرورت تھی، تمام جماعتوں کو متفق ہو کے حکومت بنانے کے لیے اور ملک کو اٹھانے کے لیے، کیونکہ عوام مہنگائی کی چکی میں پسے ہوئے ہیں۔ ابھی مارچ میں دوبارہ IMF کی طرف جانا ہے، ان کی بھی سخت شرائط ہوں، بجلی گیس اور پٹرول کی جو قیمتیں آسمان پہ لگی ہوئی ہیں، وہ لوگ مہنگائی برداشت نہیں کر سکتے۔ ایک اور
بحران ملک میں پیدا ہو رہا ہے، ملک گیر احتجاج کا اعلان کیا جا رہا ہے۔ اگر یہ پارٹیاں ساری احتجاج کریں گی، دھرنے دیں گی، معیشت کا پہیہ تو پہلے ہی رکا ہے اور مزید رک جائے گا، اور یہ حکومت جو بنے گی بھی یہ کیسے چل پائے گی، کیسے عوامی مسائل حل کر پائیں گی؟ یہ ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے۔ آیا کہ یہ حکومت لانگ ٹرم چل بھی سکے گی کہ نہیں چل سکے گی؟ پیپلز پارٹی تو انتظامی عہدے انہوں نے کہہ دیا کہ ہم صدر پاکستان، گورنر چاروں صوبہ کے اور سپیکر قومی اسمبلی سینٹ کے چیئرمین کی یہ سیٹیں، انتظامی عہدے کی سیٹیں وہ لیں گے، وہ اپنے مزے تو کریں گے، لیکن نون لیگ جو ہے وہ حکومت چلائے گی۔ نون لیگ نے بھی ایک روڈ میپ دیا ہے کہ ہم 25 وفاقی وزراء کی کابینٹ بنائیں گے، جو کہ لمیٹڈ کابینٹ ہوگی، جس میں انہوں نے اپنے اتحادیوں کو اکوموڈیٹ بھی کرنا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی تو یہ وفاقی وزراء نہیں لیں گی، ایم کیم بھی ہے، ان کے ساتھ استقامت پارٹی بھی ہے، ان کے ساتھ مسلم لیگ کا بھی ہے، اور بھی جو آزاد ہیں وہی مر رہے ہیں۔ اس لیے ان کے لیے بھی حکومت بنانے اور حکومت چلانے کا بھی ایک کڑا امتحان ہے۔ اور یہ حکومت جو ہے یہ پی ڈی ایم سے بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو صورتحال جا رہی ہے، پی ڈی ایم حکومت سے بھی زیادہ اس کو مشکلات درپیش ہوں گی۔ ایک طرف دھرنے ہوں گے، احتجاج ہوگا الیکشن کے حوالے سے، اور دوسری طرف وہ کس طرح حکومت چلا سکیں گی، یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ آئندہ کسی اور پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ اللہ حافظ۔